علی پرویز ملک صاحب، آئی انڈرسٹینڈ آپ نے کچھ ریسنٹلی پچھلے آئی وڈ سے 12-14 گھنٹوں کے اندر کچھ چیز ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی. ایک آج ہر ایک کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ جی ہم سنتے ہیں کہ مختلف ممالک کے اندر اسٹریٹجک ریزروز ہیں، اتنے عرصے کا تیل فلانے ملک کے پاس ہے. تو جب وفاقی وزیر پیٹرولیم آ کے ایک نیشنل ٹیلی ویژن پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس کوئی ایسا اسٹریٹجک ریزرو نہیں ہے، تو اس سے بڑا پینک پھیل گیا ہے، لوگوں میں تشویش ہو گئی ہے کہ یہ اللہ خیر رکھے اگر یہ پیٹرولیم سپلائی خراب ہو گئی، جو کہ الحمدللہ اس جنگ کے دوران بھی نہیں ہوئی. ون مسٹ گیو یو دا کریڈٹ کہ آپ نے بڑے ایفیشینٹلی اس پہ کام کیا ہے. بٹ یہ کنسرن کہ ہمارا اسٹریٹجک ریزرو ہے ہی کوئی نہیں، تو یہ لوگوں کے ذہنوں میں بڑا ابہام ہے. تو پہلے یہ کویسچن یہ ہے کہ آپ اس کو ایڈریس کر لیں کہ ایگزیکٹلی آپ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس پیٹرولیم نہیں ہوتی، لیکن کہاں ہوتا ہے، کہاں ریزروز ہوتے ہیں یا کس کے پاس ہوتا ہے؟ منیب بھائی، اٹ از آلویز اے پلیجر ٹو بی آن یور شو. اور میری جو منہ میں الفاظ تھے وہ آپ نے میرے سے پہلے ہی چھین لیے، اور میں اس بات سے آغاز کرنا چاہتا تھا کہ اگر جنگ کی بدترین صورتحال کے اندر جب ڈیزل $300 پر بیرل تھا، ہم نے اس وقت کسی قسم کی قلت یہاں پہ پاکستان میں نہیں آنے دی، تو آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ جی ایک صاحب کے جن کا جو مرضی ان کی سوچ ہو، ان کی جو مرضی پسند ہو، میرے بارے میں جو مرضی رائے ہو، ان کے کہہ دینے سے کہاں پہ پینک آیا؟ مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا، نہ کسی پیٹرول پمپ پہ، نہ کسی سیلز کے نمبر پہ. اور لوگ بخوبی جانتے تھے کہ اسٹریٹجک ریزروز اور کمرشل ریزروز کے درمیان کیا تفریق ہے. ٹھیک. جو اسٹریٹجک ریزروز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی حکومت کے پاس اپنی ملکیت کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور جس کے اوپر ان کی حکومت کا سربراہ ایک قلم کی نوک کے ساتھ دستخط سے وہ ریلیز کر کے مارکیٹ میں کسی بھی قیمت کے اوپر فلڈ کر سکتا ہے. جس طرح سے آپ جانتے ہیں بلینز آف ڈالرز کے ریزرو چائنا کی حکومت کے پاس ہیں، 60-70 دن کے ریزروز انڈیا کی حکومت کے پاس ہیں. تو اس طرح سے جو پاکستان کے اندر جو نظام ہے اس کے اندر کیونکہ ہمارے پاس وسائل کی قلت ہوتی ہے، تو حکومت کے پاس اسٹریٹجک ریزروز نہیں ہوتے، پر وافر مقدار کے اندر تیل اور جو خام تیل ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، کیونکہ جو ہم نے لائسنسز دیے ہوئے ہیں ریفائنریز کو اور او ایم سیز کو، اس کے مطابق آج بھی مہینے سے زیادہ تیل ہمارے پاس موجود ہے. تو میں نے اتنی سی گزارش کی تھی جس کو چند دوستوں نے کچھ اور رخ دے کے سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ اس جنگ سے جو ایک میسج ہمیں سب کو ملا، اور میں نے بلکہ اس انٹرویو میں بھی کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے اور جو فیلڈ مارشل صاحب نے خاص طور پہ بلا کے مجھے یہ ذمہ داری دی کہ آپ جو 2005 کے اندر مورٹ میک ڈونلڈ کی ایک سٹڈی ہوئی تھی جی. اس کو ذرا نکال کے اپ ڈیٹ کریں، اور اس کے لیے جو بھی آپ کو وسائل چاہیے اس تنگی کے ماحول کے باوجود ان کو اس کا کوئی پلان بنائیں اور اس کو آپریشنلائز کرنے کی کوشش کریں. تو وزارت کے اندر یہ ہم نے اسپیشل سیکرٹری جو ایک گریڈ 22 کا افسر ہوتا ہے اس کے نیچے کمیٹی بنا دی ہے، جس کے اندر این سی ایم سی کی نمائندگی بھی ہے، ڈی جی لاجسٹکس کی نمائندگی بھی ہے، ریفائنریوں کی نمائندگی بھی ہے. وہ اس رپورٹ کو بھی آج ریویو کر رہے ہیں، ٹھیک. اور اس کی آپریشنلائزیشن کے لیے جو وسائل، جو ٹینکس، جو سٹوریجز ہمارے پاس موجود ہے، ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے، پلانٹ بند ہو گئے ہیں، ان کو بھی میپ کروا کے ایک کمپریہنسو سٹوریج کا، نیشنل اسٹریٹجک سٹوریج کا پروگرام ترتیب دیا جا رہا ہے. بلکہ نہ صرف یہ، اس کے ساتھ ساتھ جو باہر کی تیل کی کمپنی ہیں، ارامکو ہو گئی، وٹول ہو گئی، ٹریفیگورا ہو گئی، ان کے ساتھ مل کے ہم بانڈڈ ویئر ہاؤس اسکیم کو بھی اپ ڈیٹ کرنے جا رہے ہیں، تاکہ لوگ اپنی پروڈکٹ ہمارے پاس رکھائیں اور اس کو جب ضرورت ہو تو دنیا کے اندر بھی استعمال کر سکیں، اور اگر حکومت کو ضرورت ہو تو حکومت ان سے پرچیز کر کے یہ پروڈکٹ عوام کے لیے استعمال کر سکے. تو جس طرح سے کہتے ہیں لٹل نالج از ڈینجرس، یا شاید میری سمجھانے میں کوئی کمی رہ گئی تھی، تو میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کوشش کرتا ہوں کہ اپنی نالائکی کو کور کرنے کی کوشش کروں، اور میرے جو ناقدین ہیں ان کو کچھ حد تک ان کی تسلی کرا سکوں. تو بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کا. اچھا، اب دوسرا بات یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ نے ایک مختلف آسٹیریٹی کیمپینز چلائی تھی نا، گورنمنٹ سیکٹر آپ کی، سرکار کی، اتنے گاڑیاں گراؤنڈ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو.
ایک دن کی ورک فرام ہوم بھی کر دیا جی جمعے کا یا یہ سب کچھ, جو کھپت ہوتی ہے نارمل آپ کی کنزمپشن ہے اوور آل پیٹرولیم پروڈکٹس کی, کتنا فرق آیا اس کے اندر یا کوئی فرق نہیں پڑا؟ نہیں بالکل, دیکھیں دو تین منیب صاحب دو تین چیزیں ہوئی تھیں. جب حکومت نے اپنے وسائل اور 50 50 60 60 ارب روپے خرچ کے جی جب عوام کو تحفظ دینے کی کوشش کی, تو اس وقت مارکیٹ میں یہ چیز ضرور لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ فائنینشلی انسسٹینیبل ہوگا اور کبھی نہ کبھی قیمت کو بڑھانا پڑے گا, جس کی وجہ سے بہت سی ذخیرہ اندوزی بھی ہوئی جو وزیر اعظم صاحب نے کہہ کے اپنی ایف آئی اے کی ٹیم, آئی بی کی ٹیم, ڈی جی لاجسٹکس کی ٹیم, اوگرا کی ٹیم سے چھاپے اور پکڑ دھکڑ بھی کی. تو اس کی وجہ سے مارچ کے اندر ضرور انفلیٹڈ, اگر میں آپ سے ڈیزل کی بات کروں تو 25 26 KT جو کلو میٹرک ٹن کی بات کرتے ہیں اس پہ کنزمپشن چلی گئی تھی. اس کے بعد جب قیمت کو بڑھایا تو یہ کم ہو کے, اور لوگوں نے اپنا ہوڈڈ مال ریلیز کیا, کم ہو کے یہ 12 13 14 ہزار میٹرک ٹن کے اوپر آ گئی تھی, 14 KT کے اوپر آ گئی تھی. آج ہم نے یہ این سی ایم سی میں دوبارہ ریویو کی تو یہ بڑھ کے تقریباً 19 20 KT کے اوپر آ گئی ہے. دس از اسٹل لوور دین the same consumption for diesel in same month last year, بٹ یہ بہتر ہوئی ہے. اور اس کے اندر جو ایک دن کی ہم نے ورک فرام ہوم کیا ہے تو تقریباً 5% کی ریڈکشن وہاں پہ ہے, تو ضرور ریڈکشن ہوئی ہے. اور اس کی جو فورن ایکسچینج کے اندر جو اس کا بینیفٹ, اس کی سیونگ آ رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. مارچ کے اندر پیٹرولیم پروڈکٹس جو تھیں وہ تقریباً $1.2 بلین کی امپورٹ ہوئی تھی, جو مارچ 2005 کے اندر بھی $1.2 بلین کی تھی. ٹھیک تو ہے. all these efforts that we are trying to do ڈسپائٹ فزیکل کنسٹرینٹس, ہم نے عوام کی تکلیف کو کشن کرنے کی کوشش کی ہے, دستیابی کو یقینی بنایا ہے, جو ساری دنیا کے اندر پاکستان کے بارے میں ایفرٹس کو سراہا جا رہا ہے. ہندوستان میں دیکھیں اسٹریٹجک ریزروز بھی ہیں, $700 بلین کے ایکسچینج ریزروز بھی ہیں, پھر بھی وہاں پہ جو مناظر آپ کو پیٹرول پمپوں پہ نظر آئے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وزیر اعظم صاحب کی پرسنل انٹرسٹ کے ساتھ, فیلڈ مارشل صاحب کے پرسنل انٹرسٹ, اور ڈار صاحب جنہوں نے ایک ایک جہاز کو ریلیز کرانے کے اندر, ایک ایک تیل کے ویسل کو ٹریک کرنے میں مجھ ناچیز کی مدد کی. میرے خیال سے ان سب دوستوں کی, لیڈروں کی مدد کے ساتھ پاکستان کے اندر وی فیس دا چیلنج ڈسپائٹ لمیٹڈ ریسورسز ان اے ویری آنریبل مینر, اور عوام کو صرف تکلیف قیمت کی رہی, دستیابی کے اندر نہیں ہوئی. اچھا اب دو چیزیں ہیں, ایک تو پہلے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ٹریجیکٹری آپ نے بیچ میں شوٹ اپ ہوئی, پرائز پہ نیچے ہوئی, ڈیزل کی پرائز, پیٹرول کی پرائز, آبویسلی اس میں بڑی فلکچویشن نظر آئی ہے سبجیکٹ ٹو دی انٹرنیشنل مارکیٹ. کرنٹ جہاں ہم آج کھڑے ہیں, کنڈیشن یہ ہے کہ سیز فائر ضرور ہے بٹ اسٹریٹ آف ہارمز کے اپنے ایشوز ہیں بٹوین دا کنٹریز. اس وقت جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس ہے, کیا ٹریجیکٹری آپ کو اس کی نظر آئے گی؟ کیا جو ایک تو لیوی والے سوال ضرور ہے میرے پاس بٹ وہ میں اس کو سائڈ پر رکھ رہا ہوں, اوور آل آپ سرج دیکھ رہے ہیں دوبارہ ایک دفعہ پھر پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائس پہ, یا آپ کو لگتا ہے بائی اینڈ لارج اسی کے گرد ہی رہے گی؟ منیب صاحب ابھی 2 دن سے مارکیٹ کا ڈیٹا ہے, اور ابھی جب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو ٹیوزڈے کا بھی پلیٹس کا ڈیٹا آ گیا ہوا ہے, دبئی کی منڈیاں بھی کلوز ہو گئی ہوئی ہیں, اور منڈے کی بھی ہمارے پاس ریڈنگ آ گئی ہوئی ہے. تو مور اور لیس پرائسز آر سٹیبل, اور اس میں کوئی بہت زیادہ تیزی نہیں آئی ہوئی.